ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسادتنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تبارك وتعالى أيضا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال أيضا: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر رواه في روايته عن أنس رضي الله تعالى عنه: المرأة عورة أيما خرجت من مكانه بغیر اذن استشرفها الشیطان. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. قابل صد تکریم ذمہ دار حضرات و خواتین اعزام اور ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ جو کائنات کا بادشاہ ہیں، جس نے دنیا کے چپے چپے میں ہر ایک چیز کو زینت بخشی ہے اور کوئی چیز اس کے عطا کے بغیر نہیں، چاہے جائیں کہ وہ زمین کا ذرہ ہو یا آسمان کا سایہ ہو، ہر چیز اللہ کی عطا سے ہے. اس نے دنیا میں مراتب، مراحل، درجات، انعامات، یہ جو ساری چیزیں طے کی ہیں، وہ ساری حکمتوں کو جانتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ رحم اگر اللہ نے مخلوقات میں کسی مخلوق پر اگر کیا ہے تو قرآن کریم کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر رحم آیا ہے تو وہ عورت پر آیا ہے. کس پر آیا ہے؟ عورت. کہ اللہ نے جو رحم کی بات، اسی لیے مفسرین نے ایک نقطہ بڑا جامع لکھا ہے قرآن پاک کی تفاسیر میں کہ اللہ کو رحم آیا تو اللہ نے پوری سورہ نساء نازل کر دی. کیا نازل کر دی؟ سورہ نساء. کہ قرآن پاک میں عورتوں کے نام سے سورت نازل کر دی گئی. یہ علامت ہے اللہ کے رحم کی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں اگر سب سے زیادہ رحم کرنا چاہتا ہے تو وہ کس پر؟ عورت پر. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جیسے اللہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، شوہروں کو ہدایت دی گئی کہ تم بھی اپنی عورتوں پر رحم کرو، تم بھی اپنی عورتوں پر کیا کرو؟ رحم کرو. بات ابھی تفصیل طلب ہے، لیکن یہ تمہیدی طور پر سمجھنا ہے کہ خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں ہم پر کوئی رحم کرے نہ کرے، لیکن خالق کائنات جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے وہ تمہارے رحم کو لکھ چکا ہے اور قیامت تم پر رحمتیں نازل ہوتی رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں بعض مقامات پر ایسی آیتوں میں اشارے دیے کہ جس کو اگر سمجھا جائیں تو مرد یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا ہم کتنے بڑے ظالم بن جائیں، لیکن اللہ جب بدلہ لینے پر آئے گا عورت کے مقابلے میں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. سورہ نساء کی آیت عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ڈرو تم اس اللہ سے جس نے تمہارے درمیان رشتہ داریاں قائم کی ہے. ان رشتہ داریوں کے بارے میں تم سے کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو آگے کی جو آیت ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے. علماء لکھتے ہیں اللہ نے حفیظ کا لفظ نہیں لایا، رقیب کا لفظ لایا. کیا کا لفظ لایا؟ رقیب.
اور رقیب ایسے نگراں کو کہتے ہیں جو ذرہ برابر بھی اپنی نگرانی میں نہیں چکتا، جو ذرہ برابر بھی اپنی نگرانی میں نہیں چکتا۔ جب اللہ پکڑ کرنے پر آئے گا، وہ رقیب عورتوں کے مقابلے پر کیا جانے والا ظلم اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، اللہ پکڑ لے گا۔ اس لیے ماں بہنوں اور خواتین حضرات یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رحم اگر دنیا میں کسی پر نازل کیا ہے تو وہ کس پر ہے؟ عورتوں پر ہے، اشرف المخلوقات میں۔ دیگر مخلوقات کی بات بازو رہنے دیجئے، لیکن مرد اور عورتیں کے تقابل میں بات آ جائے تو اللہ کو مردوں سے زیادہ اگر کسی پر رحم ہے تو وہ کس پر ہے؟ عورتوں پر ہے۔ اسی لیے اللہ نے مرد کا حصہ قرآن میں متعین نہیں کیا وراثت کا، مرد کا اتنا نہیں اتنا ملے گا، لیکن جہاں ماں کی بات آئی، ایک عورت ماں بھی ہے، ایک عورت بیٹی بھی ہے، ایک عورت اور دادی بھی ہے، ایک عورت نانی بھی ہے، کئی مراحل کے ساتھ وہ گزرتی ہے۔ تو قرآن نے جہاں ماں کی بات آئی تو کہا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، آگے فرمایا فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، دادی ماں ہے تو آٹھواں حصہ پائے گی اگر اولاد ہے تو، اگر اولاد نہیں ہے تو ربع پائے گی۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ نے عورتوں کی باری آئی تو اللہ نے وراثت میں حصہ متعین کر دیا، اور مردوں کی باری آئی تو کہا کہ جیسے ہوں گے تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ پاک عورتوں پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو خواتین حضرات سب سے پہلے سمجھیں کہ اس دنیا میں کوئی ہم پر رحم کرے نہ کرے، کوئی ہمیں انصاف دے نہ دے، دنیا میں کوئی عہدے ملے نہ ملے، دنیا والے ہمیں کچھ دے نہ دیں، دینے والا ہمارا اللہ ہے جس نے ہمارے لیے سارا رحم نازل کر دیا ہے۔ تو عورتوں کے معاملے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ عورتوں پر رحم کر رہا ہے، اور عورتوں کی ذہانت میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اب دنیا کی کوئی ضرورت ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، دنیا کی کوئی ضرورتیں پورا کرنے والے ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، اور اللہ ہماری مدد کرتے رہے۔ ان مدد کے واقعات قرآن کریم نے مدلل بیان کی ہیں۔ قرآن کریم میں ان عورتوں کا ذکر آیا جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، اشارتاً آیا، اور کئی جگہ صراحتاً آیا کہ دنیا میں ظلم عورتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم تو اب ہیں 1450-45 کے اندر، آج سے 5، 7، 8 ہزار سال پہلے بھی دنیا میں عورتوں پر کیا ہوا؟ ظلم ہوا، رحم نہیں آیا۔ خود کی بیوی پر رحم نہیں آیا فرعون کو، خود کی بیوی پر فرعون کو کیا نہیں آیا؟ رحم نہیں آیا، بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، فرعون کی بیوی تھی، ان کے پاس ایک نوکرانی کام کیا کرتی جس کا نام مشاطہ تھا۔ کیا تھا؟ مشاطہ، بعض روایتوں میں مشاطہ کا لفظ آیا ہے۔ تو مشاطہ تھا، یہ نوکرانی تھی، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ کنگھی کر رہی تھی۔ فرعون کی بیٹی کی بیوی کی نوکرانی فرعون کی بیٹی کی کیا کر رہی تھی؟ سر کی بالوں کی عورتیں کنگھی کیا کرتی ہیں، وہ کنگھی کر رہی تھی۔ تو فرعون کی بیٹی نے مشاطہ سے کہا کہ تم میرے باپ کو خدا مانتے ہو کسی اور کو؟ تو اس مشاطہ نے کہا میں تو موسیٰ کے خدا کو خدا مانتی ہوں، تیرے باپ کو کون خدا مانے گا؟ میں تو موسیٰ کے خدا کو خدا مانتی ہوں، تیرے باپ کو کون خدا مانے گا؟ فرعون کی بیٹی اٹھی اور فرعون کے پاس جا کر کہنے لگی ابا جان، جو نوکرانی ہمارے دربار میں نوکرانی کرتی ہے، نوکری کا کام کرتی ہے، وہ آپ کے باغی ہیں، وہ آپ کو معبود تسلیم نہیں کرتی۔ میں یہ قصہ سنا کر اللہ کا رحم ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ فرعون کی بیٹی نے جب بیان کی تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس مشاطہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ اس کو لایا گیا، کہا کہ مشاطہ تو ہماری بادشاہت کی انکار کرتی ہے، خدائی کا انکار کرتی ہے۔ مشاطہ نے کہا کیوں نہ کروں، جس موسیٰ کا خدا سچ ہو تو اسی کو ہم معبود تسلیم کریں، تم کو کیوں مانیں؟ تو درباریوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا اس کو زمین پر لٹا دیا جائے اور اس کے ہاتھ اور پیروں میں کیلیں گاڑ دی جائے۔ مشاطہ کو لٹا دیا گیا اور ہاتھ میں بھی کیل گاڑ دی گئی اور پیروں میں بھی کیل گاڑ دی گئی۔ اب وہ لٹا دینے کے بعد اس کو مارنے کی تدبیر دے دی گئی۔ تو فرعون نے کہا کیا سزا دی جائے؟ تو درباریوں اور رائے بڑھا کر دی کہ بادشاہ سلامت اس مشاطہ کو ایسا نہ مارا جائے، بلکہ ایسا مارا جائے، کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی ہے چھوٹی سی، اس کو لایا جائے، اس بچی کو اس کے ساتھ دودھ پلوایا جائے، اور جب اس سے دودھ پینے لگے گی تو اس کی بچی کو چھین کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بچی کو قتل کیا جائے۔ اس کی بچی کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ جب درباریوں نے فرعون سے یہ بات کہی تو اس مشاطہ کی بیٹی جو دودھ پیتی بیٹی تھی اس کو لایا گیا اور مشاطہ کے سینے پر اس کو چھوڑا گیا۔ جب بچی دودھ پینے لگی تو فرعون نے اس بچی کو چھیننے لگایا اور چھین کر اس بچی کے خون
یعنی اس کی بچی کا گلا کاٹا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بدن سے خون گر کر، اس بچی کے بدن سے خون گر کر مشاطہ کے سینے پہ گرنے لگا۔ تو درباریوں نے کہا مشاطہ اب تو فرعون کو خدا مان لے، اب تو فرعون کو خدا مان لے۔ اس مشاطہ نے کہا فرعون کان کھول کر سن لے، ہمارے دلوں میں الہ حقیقی بیٹھ چکا ہے، ہم اس ڈپلیکیٹ خدا کی خون کی لت پت کو دیکھ کر کبھی اپنے قدموں کو لڑکھڑانے والے نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہا مشاطہ نے کہ میں بچی کے ذبح ہونے کو دیکھ کر اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتی، تو جو چاہے تدبیر کر لے، تو فرعون نے کہا یہ تو بہت آگے کی معاملہ نکل گیا۔ اب اس نے کیا کیا، مشاطہ کو وہیں ذبح بچی کے ذبح کرنے کے بعد شہید کر دیا۔ میری ماں بہنوں، ایک عورت آج سے ہزاروں سال پہلے یہ تاریخ قائم کر کر گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی معصوم بچی کے نذرانے کو بھی قبول کر لیا اور اس نے اللہ کے دین کے نام پر اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا۔ جب حضرت آسیہ کے سامنے فرعون آیا، کہا کہ ایک واقعہ پیش ہوا۔ کیا پیش آیا؟ کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ہمارے یہاں جو نوکرانی کام کرتی تھی، میں نے اس کو اور اس کی بچی کو شہید کر دیا، مار دیا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا تجھے ایک ایماندار عورت پر رحم نہیں آیا، تجھے ایک ایماندار عورت پر رحم نہیں آیا، تو نے اس کو شہید کر دیا۔ جا، تو میرا شوہر ہونے کے بعد بھی میں تیرا انکار کرتی ہوں، تو خدا نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث میں آتا ہے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا۔ یہ بات عرض کرنے کے قابل تفصیل طلب بہت ساری باتیں علم میں نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ تم اللہ کے پاس جا رہی ہو، یاد رکھو جنت میں تو تم میرے ساتھ رہو گی، اور میری 2 بیویاں اور پہلے سے جنت میں موجود ہے۔ قیامت کے دن جب جنت میں عورتوں کا نکاح ہوگا تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے ان کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوگا۔ اس سے ہوگا؟ ہاں، جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوگا۔ فرمایا آسیہ سے ملاقات ہوگی جنت میں۔ حضرت خدیجہ کو اللہ کے نبی نے کہا، حضرت آسیہ نے فرعون کو کہا تو نے اس کو شہید کر دیا، میں تجھ کو خدا نہیں مانتی۔ اس نے کہا میری عورت میرے پاس رہنے والی، روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے خوبصورت عورت یہی تھی حضرت آسیہ۔ تو اس نے ان سے نکاح کر لیا تھا فرعون نے، اور نکاح کرنے کے بعد اس سے بیٹی بھی لڑکی بھی اولاد ہے، لیکن یہ مانتی نہیں تھی۔ جب حضرت آسیہ نے ان کا انکار کیا کہ تجھے خدا نہیں مانتی، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کو اس نے پکڑ کر لایا اور برسر عام پورے مجمع کو جمع کیا اور کہا کہ اس میری بیوی ہے لیکن میری منکر ہے، اس کو برہنہ کیا جائے۔ اور حضرت آسیہ کے اوپر جب اس نے نیزہ چلایا اور ان کے پیر اور ہاتھ میں کیلے گاڑے اور مارنے لگا تو حضرت آسیہ نے اس وقت دعا مانگی جو قرآن کریم نے ذکر کی۔ قرآن کریم نے ذکر کی، کیا دعا مانگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار یہ فرعون ظالم کے خزانوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اے میرے پروردگار اس کے مکانوں سے مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا، اے میرے پروردگار اس کی بادشاہ سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے زندگی دی ہے اور موت بھی تو ہی دینے والا ہے، تو مجھے یہاں کے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو بس تیرے جنت میں گھر چاہیے۔ کیا دعا مانگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ مجھے تیرے پاس جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا، بلکہ بعد روایتوں میں آتا ہے مریم رضی اللہ عنہ کہا جائے، سمجھے؟ اب فرمایا کہ ان دونوں عورتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا حضرت آسیہ پر، اللہ نے کہا اے آسیہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی، ہم تجھے جنت میں کائنات کی عظیم ہستی میرے بعد جس کا مقام و مرتبہ اس کے ساتھ تیرا نکاح کریں گے اور جنت میں تیرا گھر علیحدہ کریں گے۔ اللہ کو رحم آتا ہے تو اللہ انتظام کرتا ہے۔ میری ماں بہنوں، آج سب سے پہلے ذہن میں ایک بٹھانے کی ضرورت ہے، ہم یہ ذہنوں میں سے نکال دیں کہ کوئی انصاف دے نہ دے، کوئی حق دے نہ دے، کوئی ہماری ضرورت پوری کرے نہ کرے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، انصاف کا دینے والا اللہ ہے، حالات کا بنانے والا اللہ ہے، خوشگواریوں میں رکھنے والا اللہ ہے، ناگواریوں میں رکھنے والا اللہ ہے، غربت کے سایہ میں پالنے والا اللہ ہے، گھر میں روزی روٹی ہو نہ ہو اللہ ہے، ہر حال میں پالنے والی ذات اگر کسی کی ہے، قابل رحم اگر کوئی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات دنیا میں کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ دنیا میں ہمیں راشن ملے گا تو گھر چلے گا، دنیا میں شوہر کما کر لائے گا تو گھر چلے گا، بچے کمائیں گے تو گھر چلے گا۔ میری ماں و بہنوں، سب سے پہلے ذہن اس بات کا بنا لو کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہ چاہیں گے تو ہوں گا۔ اسی لیے صحابیات میں یہ قصے تاریخی طور پر روایات میں موجود ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایمان کو اپنے دلوں میں اتنا راسخ کر چکی تھی کہ دنیا کی چیزوں کے نقش ان کے سامنے ہیش تھے، وہ مانتی ہی نہیں تھی دنیا کے نقشوں کو کہ گھر ہوگا تو ہم جئیں گے۔ اور دور کی بات جاننے دیجئے، قرآن کریم نے ازواج مطہرات کو میٹھی ڈانٹ پلا دی۔ کس کو پلائی؟ ازواج مطہرات۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ، یہ چاروں پانچوں ہم جولیاں بن کر بیٹھی اور تقاضا کرنے لگی کہ کب تک غربت میں زندگی گزاریں گے۔ کس سے کرنا تقاضا؟ آپس میں، کہ کب تک غربت میں زندگی گزاریں گے، کب تک ایسی زندگی گزرے گی نہ خوشحالی ہے، بس فاقے ہی فاقے ہیں اور غربت ہی غربت ہے۔ اب ہم نبی کی بیوی ہیں تو نبی سے مطالبہ کریں تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ دنیا میں کیا ہو جائے، انتظام ہو جائے۔ اب مشورہ ہوا تو مشورے کا امیر طے کیا گیا، کس کو معلوم؟ حضرت عائشہ کو۔ یہ تقاضا رکھیں گا کون؟ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں حضرت عائشہ کہ کیا تقاضا رکھے کہ ہمارے پاس نہ کھانے انتظامات ہیں، نہ مکان رہنے کے لیے عمدہ ہے، اب ہم نبی کی بیویاں ہیں تو ہمیں کچھ تو اچھا ملنا چاہیے۔ اب یہ تقاضا لے کر بارگاہ رسالت میں آئی۔ کیا تقاضا لائی؟ کہ ہم کبھی بھی بس فاقوں سے ہیں، غربت سے ہیں، نہ مکان ہے، جاری ساری فتوحات کے دروازے دوسروں پر ہے تو نبی کے گھرانے پر بھی آنا چاہیے۔ اور ہوتا ہے اب اپن ذمہ دار ہے تو حالات میں تو آئیں گی، گھر میں پریشانیاں تو آئے گی، اور پھر گھر والی بولے گی کہ ایسا کیسا ہو رہا؟ نہیں، بلکہ نبی کا معاملہ ہے۔ قرآن نے 21 پارے کے آخر میں کہا یا ایھا النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ نبی جی تمہاری بیویاں دنیا کی زندگی کو چاہتی ہیں، اچھے اچھے مکانات لگ رہے ہیں، اچھے اچھے لباس لگ رہے ہیں اور اچھے اچھے زندگی گزارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نبی کو فقر و فاقے کے ذریعے سے آخرت کی لامحدود زندگی سے نوازنا چاہتا ہے، آخرت کی خوشحالیوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ تمہاری بیوی اگر یہ چاہتی ہے تو ان کو بلاؤ اور ان کو ایک ایک جوڑا دو اور گھر کو روانہ کر دو۔ کیا فرمایا؟ بلاؤ اور کیا دو؟ ایک ایک جوڑا دو اور کیا روانہ کر دو؟ گھر کو روانہ کر دو۔ فتعالی امتعکن، اسے یہاں سے علماء نے متاع کا مسئلہ نکالا ہے، یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے۔ اب وہ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن سنیے کہ نبی کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری خوشگوار زندگی بنے، خوشحالی ہمیں ملے، اچھے مکانات ہمیں ملے، اچھے کپڑے ہمیں ملے، اچھی زندگی ہمیں ملے۔ نبی کی بیویوں نے مطالبہ کیا، اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا النبی، ڈائریکٹ خطاب کیا گیا نبی سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہاری بیویاں دنیاوی زندگی چاہتی ہے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ان کو بلاؤ، کیونکہ تمہاری بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ تم جب نبی کی صحبت میں رہ رہی ہو تو ایک نماز 2 نمازوں کے برابر ہے، ایک روزہ 2 روزوں کے برابر ہے، ایک استغفار 2 استغفار کے برابر ہے، ایک نیکی 2 نیکی کے برابر ہے۔ نبی کو ڈبل اجر ملتا ہے تو نبی کی بیوی کو بھی ڈبل اجر ملتا ہے۔ اس لیے 22واں پارہ آپ شروع کریں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، کہ جو فرما بردار بیوی ہیں نبی کی، اگر وہ ایک عمل کریں گی ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ کیسا اجر دیں گے؟ جب تم نبی کی صحبت میں رہ رہے ہو، آخرت کے اعتبار سے تمہارے ڈبل اجر اور انعام بڑھ رہے ہیں، تو تم یہاں رہ کر دنیاوی زندگی کا مطالبہ مت کرو۔ عرض کرنے کا منشا میری ماں بہنوں یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اور جس خوشحالی کے ساتھ اللہ زندگی دے رہا ہے، یا تنگدستی کے ساتھ اگر اللہ زندگی دے رہا ہے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت اللہ کے یہاں بڑی قابل رحم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں پر جتنا رحم نازل کیا دنیا میں کسی اور مخلوق پر نہیں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جو خدا ہمیں ساری تنگیوں کے باوجود، ساری پریشانیوں کے باوجود زندگی دے کر ہمیں زندہ رکھ رہا ہے اور 2 وقت کھلا رہا ہے، 2 وقت پلا رہا ہے اور ہمیں رہنے کے لیے مکان دے رہا ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں۔ کیونکہ ہمارے سامنے ماضی کی زندگیاں ہیں، وہ ہمارے سامنے نمونہ عبرت بنے گی، کل باعث پکڑ بنے گی، اللہ کے یہاں میدان محشر میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کل حضرت آسیہ کو لایا جائے گا، جو نافرمان عورتیں ہوگی اور یہ بہانے بنائے گی کہ میرا شوہر نافرمان تھا اور میں اسی لیے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کو لایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ 2 وقت ظالم بادشاہ تھا، شوہر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن بیوی فرما بردار تھی، تب بھی اللہ سے دور نہیں رہی، تب بھی اللہ سے دور نہیں رہی۔
اس لیے میری ماں بہنوں، ہم سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے یہ دین ہے، مذہب نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین ہے، اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ سب سے پہلے ہماری ذہنوں میں بات بیٹھ جائے، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ دین ہے، مذہب نہیں۔ مذہب چند جزوی اعتقادی چند پہلوؤں کا نام مذہب ہے۔ دین وہ ہے جس میں ہر چیز کا حل ہے۔ دین وہ ہے جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ذکر تصوف کے باب میں، ذکر اولیاء تصوف، ایسا کچھ بھی کتاب ہے مصطفیٰ، اس میں ضیاء القلوب بول کر ایک کتابچہ ہے، اس میں نے بات پڑھی، حضرت نے لکھا ہے کہ دین ہے ہمارا اسلام، مذہب نہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ دین ہے۔ اللہ نے معاشرت کا، اخلاق کا، عبادات کا، ایمانیات کا، معاملات کا، گھر کا، باہر کا، اندر کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر ایک طریقہ ہمارے دین میں ہے۔ بلکہ مسلمان آزاد نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ چپل کے پہننے میں بھی آزاد نہیں، پانی کے پینے میں آزاد نہیں، استنجا جو اپنی حاجت ہے، طبعی ہے، پیشاب کے لیے جانا ہو کیسے کرنا چاہیے اس میں بھی آزاد نہیں، اس میں بھی آزاد نہیں۔ تو میری ماں بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین مکمل ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس بات سے بارآور کرائیں کہ ہمارا دین صاف ستھرا ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین میں جزوی، تھوڑا سا ٹیمپرری، عارضی، وقتی ایسا کوئی تعال احکام نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین قیامت تک ہے۔ ہمارے دین میں ہر بات کا حل ہے، ہمارے دین میں وقتی مسائل نہیں ہے، ہمارے دین میں دائمی مسائل ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، میری ماں بہنوں، جو دین ہم کو دیا ہے اس دین کے اندر تقویم ہے، اس دین کے اندر پابندیاں ہیں، اس دین کے اندر اہتمام ہے۔ آج ہمارے گھروں کے معاملات جو بے ڈھپ بنے ہوئے ہیں، نہ کھانے کا وقت پر معاملہ ہے، نہ سونے کا وقت پر معاملہ ہے، نہ اٹھنے کا وقت پر معاملہ ہے، نہ گھر میں شادی بیاہ کے مواقع صحیح ہے، نہ بچوں کی تربیت کے لین سے معاملہ صحیح ہے، نہ گھر میں آنے کے وقت صحیح ہے، نہ جانے کے اوقات صحیح ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے کہ ہم نے صرف اسلام کو مذہب سمجھا ہوا ہے۔ کیا سمجھا ہوا ہے؟ اگر ہم اسلام کو دین سمجھتے، اگر ہم نے دین اسلام کی ایک ایک رگ کو سمجھتے تو ہمارا ایک عمل بھی دین کے دائرے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے خواتین حضرات یہ طے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین عطا فرمایا ہے اس کو ہم دین سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کریں، مذہب سمجھ کر نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر ہر چیز کا اوقات مقرر کی ہے، ہر چیز کے اہتمام مقرر کیے۔ تو سب سے پہلے خواتین حضرات اس بات کے ذہن میں رکھ کر ایک کام عمل میں لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقوں میں دعوت کا کام دیا ہے، جماعتوں کا آنا جانا ہے، اور بہت ساری چیزیں، وہ باتیں تو آپ کے سامنے آئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں دیندار بن کر رہیں، مذہب دار نہیں، اور گھر میں اوقات کی پابندی کے ساتھ ہمارا ہر کام ہو، اس لیے کہ اللہ اپنے سامنے جھکنے کے لیے وقت مقرر کر چکا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے کا بھی کیا ہے؟ وقت ہے نا، کہ بغیر وقت کے جب چاہیں جھک جائیں، جھک سکتے ہیں انفرادی، لیکن مکروہ اوقات میں نہیں۔ لیکن فرض نماز کے لیے کیا کر دیا؟ وقت مقرر کر دیا۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے مسلمانوں پر، مومنین پر نماز کو وقت مقررہ کے ساتھ متعین کیا۔ کوئی آدمی اگر ظہر کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھے گا تو مانی جائیں گی ظہر کی نماز؟ کوئی آدمی عصر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھے گا تو مانی جائے گی؟ فرمایا نہیں، اوقات ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، سب سے پہلے جتنی خواتین حضرات آئی ہیں یہ طے کر کر جائیں کہ ہم اپنی زندگی کو اوقات پر لائیں گے۔ کائے پر لائیں گے؟ اوقات پر لائیں گے۔ اوقات اگر ہوں گے، وقت کا اگر اہتمام ہوگا تو سب کام صحیح ہوگے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرتی زندگی کا بگاڑ کا یہ ہے کہ ماں پکانے کا اہتمام وقت پر نہیں کرتی، صفائی کا اہتمام وقت پر نہیں کرتی، بچوں کو کھلانے کا اہتمام وقت پر نہیں کرتی، تو شوہر بھی پھر وقت پر گھر میں نہیں آتا اور گھر میں نہیں جاتا، گھر سے نہیں جاتا، پھر جا رہے تو صبح 12 بجے اور آ رہے تو رات کو 2 بجے۔ یہ نظام الاوقات ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں آج بہت ساری بیماریوں کا شکار ہیں۔ ایک حکیم صاحب ہیں حیدرآباد کے اندر، حکیم عابد علی خان، اب بہت مؤثر آدمی ہیں۔ ایک بار یوں کہنے لگے کہ خواتین حضرات جتنی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے نظام الاوقات کو قابو میں نہیں کیے ہوئے ہیں۔ عورتیں جو بیماری کا شکار ہو رہی ہیں، انہوں نے ایک بات میرے سامنے ذکر کی، کہنے لگے
عورتیں عام طور پر تھائرائڈ کی مریض ہوتی ہے. کیا کی مریض ہوتی ہے؟ تھائرائڈ کی مریض ہوتی ہے. کہنے لگے کہ عورتیں کھانے میں بھی تسلسل کے ساتھ چیزوں کا استعمال نہیں کرتی. تیل کب کیسے ڈالنا چاہیے، جیسے چائے میں شکر کتنی ڈالنی چاہیے، پتی کتنی ڈالنی چاہیے، ایک مزاج اور معیار مسلمانوں سے ختم ہو چکا ہے. ہماری بادیانہ زندگی ہے، شہروں میں لوگ کرتے ہیں وہ اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہمارے دیہاتوں میں کوئی ایسا نظام الاوقات ہے؟ حافظ اسلم تمہارے بھرانی محمد کیا معلوم، نظام الاوقات کہیں بھی نہیں ہے. گھروں میں رہنے اور سہنے کا وقت متعین نہیں ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں ہمیں کتنے بجے کھانا بنانا ہے، صبح کتنے بجے کھانا کھلانا ہے، پھر ظہر کے وقت میں کیا کرنا ہے، عصر کے وقت میں کیا کرنا ہے، مغرب کے وقت میں کیا کرنا ہے. گھر کا بگاڑ گھر کے معمولات سے. گھر کا بگاڑ کیسے؟ گھر کے معمولات سے. جتنی گھر کے معمولات عورتیں بے ترتیبی سے قائم کرے گی اتنا گھر بگڑے گا، اتنا گھر بگڑے گا. مجھے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا میں اسی عنوان کے تحت یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں گھروں کے اندر اپنے معمولات کو وقت کے ساتھ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں ہمارے معاشرے میں صحیح کرے گا. کتنی چیزیں؟ اگر عورتیں وقت کے ساتھ گھر میں کام انجام دے گی تو سب سے پہلے طے کر لو کہ تمہارے اندر صحت داخل ہو جائے گی. صحت کیا ہو جائے گی؟ داخل. اب پکڑا ہے 2 بجے، کھا رہے 4 بجے، اٹھ رہے 10 بجے، سو رہے 3 بجے، کوئی وقت متعین نہیں ہے. اطباء نے یہ بات لکھی ہے کہ بلا ترتیب قیم مقدار، یعنی کوئی ترتیب نہیں اور کوئی مقدار نہیں، کوئی ترتیب بھی نہیں اور کوئی مقدار بھی نہیں. بے وقت کوئی بھی غذا کا استعمال کیا جائے یا بے وقت کھایا جائے یا بے وقت اپنے معمولات بنا لیے جائیں تو صحت کو سب سے بڑا نقصان اس بے ترتیبی سے ہوتا ہے. اس کا ایسے ہوتا ہے بے ترتیبی سے. تو گھر کے اندر میری خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ ہم اپنے گھر کا شیڈول بنائیں گے، اپنے گھر کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اپنے گھر میں اوقات متعین کریں گے اور اوقات متعین کرنے کے ساتھ ساتھ ہر کام کو اس وقت پر پورا کریں گے. ابھی بعض عورتوں کو دیکھنے میں آتا ہے کپڑے زیادہ ہو گئے تو رات کو 3 بجے کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے زیادہ ہو گئے تو رات کو، ہاں کارگزاری ہے ہمارے پاس، 3 بجے دھو رہے ہیں. بولے کیوں؟ بہت کپڑے پڑے تھے، شادی ہوئی تھی، رات کو 3 بجے دھو رہے. اور پھر صبح کتنے بجے اٹھ رہے ہیں؟ جبکہ حدیث میں فرمایا گیا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح اٹھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں چلا ہو جاتا ہے. من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی اور عصر کی نماز پڑھ لی جنت میں داخل ہو گیا. حدیث میں فرمایا جو صبح کو اٹھ جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے امان میں، اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پہرے دار کھڑا کر دیتے ہیں. اور جو صبح اٹھ کر بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا، فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ ایمان کا، اور نماز نہیں پڑھ کے گیا تو شیطان کا. سب باتیں ہی حدیث ہے، سن سن کر پیٹ بھی بھرے ہوئے، دل بھی بھرے ہوئے، لیکن عمل 5 پیسے کا بھی ہو رہا کیا نہیں. کرنے والے اللہ ماشاء اللہ جن کے اوقات لگے دیندار حضرات ہے، چند نماز پڑھنے والے، اور ایک آدھا دن زیادہ نفع آگا تو فجر میں اللہ کرم سے بہت اچھا چل رہا ہوگا، ہے نا حافظ اسلم؟ ایسے ہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ حضرات اور خواتین اس بات کو ذہن میں، یہ چیزیں مرد حضرات کو بھی چاہیے، تو خواتین سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر معمولات کے ساتھ ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ماحول بنائیں. اگر بے ترتیبی ہوگی تو گھر چل نہیں پائے گا. یہ تجربات ہے سامنے کہ جن گھروں میں کھانے کے اوقات متعین نہیں، جن گھروں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوقات متعین نہیں، جن گھروں میں خواتین کے پکنے پکانے کا ماحول، دھونے دھانے کا ماحول متعین نہیں، وہ گھر بے رونق ہے، وہ گھر بے رونق ہے. ٹیمپرری اللہ والے آ جائے، کوئی دعا ہو جائے، اس کو یہ مت سمجھ لیجئے. ہمارے اکابرین کے یہاں یہ معمول تھا کہ ایک ایک عمل کو وقت کے ساتھ. میں نے حضرت اردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جب حیدرآباد کے، اور بہت بڑے اللہ والے، ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں دیکھیں 86 سال کی عمر تھی ان کی. کتنے سال کی عمر؟ 86 سال کی عمر. 86 سال کی عمر میں وہ آدمی ایسا رکوع کر رہے تھے جیسے ایک نوجوان آدمی رکوع کر رہا ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ اب تو 70 سال کی عمر میں مجھے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 40 سال کی عمر میں بغیر کچھ میرے کو بیٹھ نہیں جاتا، میری مثال. تو اندازہ لگائیے ان کے معاملات میں یہ تھا کہ ہر چیز وقت کے ساتھ. حضرت اردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ابرار صاحب اردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ تھا کہ ہر چیز کائے کے ساتھ ہوتی تھی؟ وقت کے لحاظ کے ساتھ.
تو میری ماں بہنوں اپنے گھروں میں صبح کا معمول بنائیے اوقات کی حفاظت کے ساتھ کہ ہم صبح میں اٹھ رہے ہیں تو بچوں کو بھی وقت صبح میں اٹھائیں، ہم بھی خود اٹھیں، شوہر کو بھی اٹھائیں، اور صبح اٹھ کر فجر کی اشراق کی نماز کے بعد ہم اپنے ناشتے سے فارغ ہو جائیں۔ آپ اگر ناشتے سے فارغ ہو گئے فوراً صبح کے کھانے کی تیاری میں لگ جائیں، 10 سے 11 بجے تک آپ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، کھانا کھا لیجئے، قیلولہ فرما لیجئے، آرام کر لیجئے، ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھیے، ظہر کے بعد تلاوت عبادت کا وقت ہے، 3 بجے کا وقت آئے آپ 3:30 بجے سے شام کے کھانے کی تیاری میں لگ جائیے، عصر کا وقت آئے عصر پڑھ لیجئے۔ اس لیے فرمایا جو عورت نماز چھوڑ کر کھانا پکاتی ہے اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے اس عورت کے کھانے میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ ہمارے صاحب دل آدمی گزری ہے اللہ والوں میں، اور کسی عورت کھانے پر جاتے تھے تو کھانا دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ نمازی عورت کا کھانا ہے کہ بے نمازی عورت کا کھانا ہے۔ اسی لیے عورتیں نماز چھوڑ کر اگر کھانا پکا رہی ہے وہ کھانے میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی کتنی بھی حلال کمائی سے لایا گیا، دیکھو راستے سے گزرتے کرتے دھول لگی جاتی ہے، کتنے بھی سفید کپڑے پہن کر جاؤ آپ لگ جاتی نہیں لگ جاتی، ایسی نحوست کی بات ہے، بے برکتی کی بات ہے، کتنی پاکی سے کما کر لایا گیا ہو لیکن کسی بے نمازی کا ہاتھ لگ جائے، جبکہ حدیث میں ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں تک جاتی ہے؟ 40 دائیں بائیں آگے پیچھے جاتی کہ نہیں جاتی؟ اب 160 گھروں تک یہ کھیل ہے ایک بے نمازی کا، تو ایک عورت اگر نماز نہیں پڑھے اور وہ کھانا بنا رہی تو اس کھانے میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ تو کہنے کا محصل یہ ہے کہ ہماری مستورات اپنے گھروں کے اندر معمولات کے ساتھ وقت گزاریں، اوقات کی حفاظت کے ساتھ، بلکہ سونے کے معاملے میں بھی رات میں 10 بجے کے بعد اپنے گھر کا معمول بنائیں کہ 10 بجے کے بعد ہمارے گھر میں کوئی جاگے گا نہیں۔ حدیث میں فرمایا گا لا ثمرۃ بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد ممانعت ہے کہ مجلس قائم نہ کی جائے، گفتگو نہ کیا جائے، ہم کلامی، ثمرہ کہتے ہیں عشاء رات کے وقت بات چیت کرنے کو، رات کے وقت بات چیت کرنے کو، فرمایا گیا رات کے وقت کوئی بات چیت نہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا عشاء ہو گئی نماز، آپ نے کھانا کھا لیا آرام سے رہیے۔ تو وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر کے معمولات نہ ہونے کی وجہ سے، گھر کا نظام الاوقات نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، گھر کا معمولات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مرد ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، گھر کے معمولات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشی معاملہ ہمارے گھر میں نہیں صحیح ہے، گھر کے معمولات نہ ہونے کی وجہ سے نہ بچے ماں کی سننے کو تیار ہے، نہ شوہر بیوی کی سننے کو تیار ہے، گھر کے معمولات نہ ہونے کی وجہ سے وقت پر ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے سب سے پہلا کام جس عنوان کا مجھے مکلف کیا گیا کہ ہم اپنے اوقات کے ساتھ متعین کریں، اوقات کے ساتھ گھر کو چلائیں، جتنا ہم وقت کا اہتمام کر عورتیں گھر کی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوہر کتنا بڑا مالدار بن جائے لیکن اگر عورت میں حفاظت نہیں ہے تو وہ گھر اس کی مالداری بیکار ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا عورت شوہر کی حفاظت کرنے والی بھی ہے اور عزت بچانے والی بھی ہے، دو چیزیں حدیث میں آتی ہے، عصمت اور حفاظت۔ عورت کے ذریعے سے مرد کی عزت بھی ہے اور عورت کے ذریعے سے مرد کے گھر کی حفاظت بھی ہے۔ اب عورت بھی بے حفاظت ہو جائے، عورت ہی کوئی ذمہ داری نہ نبھائے، عورت ہی گھر کا کوئی انتظام صحیح نہ کرے تو پھر اس گھر میں کتنا ہی مال کیوں نہ آ جائے وہ گھر کبھی چین سکون نہیں پا سکتا۔ اسی لیے گھر کے اندر عورتوں کو فرمایا گیا کہ دو چیزیں کرنی چاہیے، ایک شوہر کے مال کی حفاظت اور گھر کی حفاظت۔ تو میری ماں بہنوں سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کا معمول بنائیں کہ گھر کے معمول کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ 5 نمازوں کے اوقات میں ہمارا کوئی کام ہو، 5 نمازوں کے اوقات میں کوئی کام، شوہر بھی آ جائے اور کتنی ہی شدت کا مطالبہ کر لے، اگر اس کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز فوت ہو رہی ہو سمجھ لو ہمارا شوہر کا خدمت کرنا بھی بیکار ہے، ہمارا شوہر کا خدمت کرنا بھی بیکار۔ حدیث میں فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ شوہر مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، آپ اثر چھوڑ رہے ہیں اور شوہر کو چائے دے رہے ہیں تو آپ کی چائے دینا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ اثر آپ کے ذمہ کیا ہے؟ اثر ہے، شوہر کی خدمت نہیں ہے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ اپنے گھروں کو معمولات پر لائیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ٹائم ٹیبل بنائیں، رات میں شوہروں پر نگرانی رکھیں، بچوں پر نگرانی رکھیں، عورتیں بھی اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ ایک کام معمولات کے اعتبار سے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کا نظام الاوقات بنائیں، بچوں کو اسکول کے بھیجنے کا ٹائم متعین کریں۔ ابھی تو اتنی غفلت ہے، بچے کا اسکول ہے 8 بجے 7 بجے اور ماں بھیج رہی ہے 8:30 بجے، ماں بھیج رہی ہے 8:30 بجے۔ اب گھر سے تیار کرنے والی ماں ہی ہوتی ہیں، بہن ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے، کوئی اور ہوتی ہے، لیکن اب اسکول کے اوقات میں ہم یہاں گھر کے اندر حفاظت نہیں کر رہے اور وقت پر نہیں بھیج رہے، ہمارے پاس سے کوتاہی ہو رہی ہے۔
اس لیے سب سے پہلا کام ہم نظام الاوقات کو صحیح بنائیں۔ اور دوسری بات خواتین حضرات کے ذمن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں ایک گھر کا ذمہ دار بنایا وہاں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، تو ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آدمی نگراں ہے، ہر ایک عورت نگراں ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے ماں بہنوں، آج ہماری بے دینی کی وجہ سے ہماری بیٹیاں آج ارتداد کے دہانے پر ہیں، ہماری بیٹیاں آج ارتداد کے دہانے پر ہیں، اور کس وجہ سے ہیں؟ چند پیسوں کے لیے، چند چیزوں کے لیے، چند آسائش کے نقشوں کے لیے، چند زیب و زینت کے نقشوں کے لیے، چند چیزوں سے متاثر ہو کر آج ہماری بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ غفلت کا نتیجہ جہاں شوہر کا ہے وہاں اولین غفلت کا نتیجہ ماں کا ہے۔ جب ماں بے دین ہوگی تو بیٹی بے دین ہوگی۔ اس لیے نا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، ماں دیندار ہوگی بیٹی دیندار ہوگی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کبھی ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کبھی ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تاریخ میں امام بخاری کا ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے اور دوسرا شاہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ نقل کیا جاتا ہے۔ ان کی ماں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے میں اتنی شجاعت کہاں سے آئی، ہر جگہ جاتا ہے تو جنگ جیت جاتا ہے؟ تو فرمایا میں اپنے بیٹے کو جب دودھ پلاتی ہوں تو وضو کر کے دودھ پلاتی ہوں۔ اس لیے ماؤں کے اثرات ہوتے ہیں، ماں جس اثرات پر چلتی ہے، جس معمول پر چلتی ہے، اللہ پاک ان اثرات کو ڈالتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک قصہ لکھا، ایک عورت نے اپنے پیٹ میں بچہ تھا، حمل کے ایام سے تھی، اس نے چوری کی۔ کیا کی؟ چوری کی۔ اس لیے اثرات ہیں، اثرات ہیں۔ اب اس نے جب چوری کی، اب وہ بچہ پیدا ہوا، چند سالوں کے بعد 10-15 سال کا وہ بچہ ہوا، بڑا ہو کر وہ بچہ بھی چور بن گیا، بڑا ہو کر بچہ بھی کیا بن گیا؟ چور۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ماں پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ میں کیوں؟ کہ ان کی ماں نے ان کے حمل کے زمانے میں قرآن کی اتنی تلاوت کی کہ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کر دیا؟ حافظ قرآن۔ میری ماں بہنوں، ہمارے عمل کے اثرات ہوتے ہیں، ہم جو گھر میں ماحول پیدا کریں گے ہمارے بچوں پر۔ اس لیے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی لکھتے ہیں کہ بچوں کی میموری جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ جمع تو کر لیتی ہے دکھاتی نہیں۔ بچوں کی میموری کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے، جمع کر لیتی لیکن دکھاتی نہیں۔ کیا مطلب؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ 5 سال سے لے کر 17 سال تک پورا جمع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے۔ ماں باپ کی ساری حرکتوں کو، ساری عادتوں کو، ماں کی ساری حرکتوں کو، عادتوں کو بچہ دیکھتا ہے، بچی دیکھتی ہے، اور جب وہ 17 سال کی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں وہ ساری عادات اور حرکات کو ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو دیکھا ہے اب وہ کب ابھرے گا؟ جب ان کو شعور آئے گا، جب وہ بلوغت کی حد کو پہنچیں گے تو وہ ساری چیزیں رونما کریں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمارا عمل ہمارے بچوں پر اثر کرے گا۔ جب مائیں بہنوں کا ماحول دیندار ہوگا تو بچے دیندار ہوں گے۔ ایک عورت بولتی مولانا دعا کرو اس کے لیے اللہ والا بن جائے۔ کیا بنو؟ اللہ والا۔ اور خود کیا بنے؟ ہم اب اللہ والے نہیں بنے تو ہمارا بچہ کہاں سے اللہ والا بنے گا؟ ہم اللہ والی بنے گی تو ہمارا بچہ بھی کیا بنے گا؟ اللہ والا بنے گا۔ ہم اللہ والی ہی نہیں تو بچہ کہاں سے اللہ والا بن جائے گا؟ اور بس معمولات کو دیکھ کر چند بچوں نے بچپن میں کلمے سنا دیے اور اللہ بول دیے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو موڑنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کے اندر تربیت کے لحاظ سے بچوں پر پوری نگرانی رکھیں۔ یہ ذمہ داری ماں کی ہے، جہاں باپ کی تو ہے ہی ہے، اور والدین کے سامنے، والد کے سامنے مساجد میں تو بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ماں سے بھی سوال کیا جائے گا اس کے بچی کے بارے میں اور بچے کے بارے میں۔ تربیت کے لحاظ سے ماں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ حدیث میں آتا ہے جب بچہ بالغ ہونے تک جو گناہ کرتا ہے، جو حرکات کرتا ہے، جو سکنات کرتا ہے، جو عادتیں اس کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے، جو گناہ اس کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں، ان سارے گناہوں کا وبال اس کے ماں باپ کے کندھوں پر ڈالا جائے گا۔ اسی لیے ہم مائیں بہنیں اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی عادات اور حرکات پر پوری نظر رکھیں اور بچوں کی حفاظت کریں۔ بیٹیوں کے معاملے میں بڑے محتاج رہیں کہ گھر میں بچی کوئی چیز لے کر آ جائے، نہیں تو بیٹے کہاں سے لائیں؟ میرے دوست نے دیا، میری سہیلن نے دی، نہیں میری ماں بہنوں، بلکہ آج گفٹ کے نام سے امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تحفے تحائف کے نام سے امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور مائیں بہنیں آج ارتداد کے دامن میں جو پھنس رہی ہے، اس کا نتیجہ وہی ہے کہ ہم اپنی بچوں سے اور بچیوں سے پوچھتے نہیں کہ ہم نے کون سی چیز کہاں سے لے کر آئی۔
اس کے لیے گھر کی حفاظت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم سے آگ سے بچانے کا کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی پوری نگرانی کریں۔ کل اللہ تبارک تعالیٰ یہ گود میں پلنے والے معصوم پھولوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اولاد ایک اللہ کی نعمت ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ ہماری جو گود میں آیا ہے، جن کو اولاد نہیں ان سے پوچھے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، ایک جگہ کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا، ایک جگہ کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ہر جگہ قرآن نے ہبہ کا لفظ استعمال کیا۔ علماء لکھتے ہیں ہبہ بمانا تحفہ ہے، تحفہ بمانا نعمت ہے، نعمت بمانا اولاد ہے۔ اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ آج یہ ہماری اولاد ہے، ہماری گود میں پلنے کے باوجود بڑی ہونے کے بعد نافرمان ہو رہی، کوئی شرابی بن رہا ہے، کوئی کبابی بن رہا ہے، کوئی زانی بن رہا ہے، کوئی کن عادتوں کا شکار ہو رہا ہے۔ والدین آج اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ ہماری گود میں ہے ہم نے اس کو صحیح جھولا نہیں جھلایا۔ اس لیے کہ سب سے پہلا گہوارہ، سب سے پہلے تعلیمی ادارہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے۔ جب ماں اپنی تعلیمی تربیت کا ماحول بنائے گی تو بچے میں اس کے اثرات منتقل ہوں گے۔ اس لیے ماؤں کا کہنا ماں کے ایک الفاظ اور استاد کے 70 الفاظ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ماں کا ایک بول جو بچے کے دل پر اثر کر سکتا ہے وہ استاد کے 70 بول اس کے برابر ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے جو انعام استاد کے بارے میں جنت قدموں میں نہیں رکھی گئی۔ استاد کے بارے میں جنت قدموں میں کیا فرمایا؟ الامہات تحت اقدام الجنہ، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ الفاظ حدیث کے، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں رکھی گئی کہ سب سے زیادہ تربیت اگر کہیں سے ہو سکتی ہے تو کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ماں سے ہو سکتی ہے۔ میری ماں بہنوں، آج ہم نے بچوں کی تربیت چھوڑ دی، ہیپی برتھ ڈے کے نام سے بچوں کو پاگل، اور اس فلانے تہوار کے نام سے بچوں کو پاگل، پتنگ بازی کے نام سے بچوں کو پاگل، اور گیم۔ اللہ معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ کہوں، ہر کس دیندار و ناقص میرے اور آپ کے جیسے لوگ بھی موبائل سے اپنے بچوں کو بچا نہیں سکے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لائن سے ہم اپنے کو بچوں کو بچا نہیں سکے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں، ہم اپنی بچوں کی تربیت پر پورا خیال رکھیں، اور تربیت میں جہاں ماں پہلا مدرسہ ہے وہاں دینی تعلیم ماں پر سب سے پہلا فرض ہے کہ بچوں کو سب سے زیادہ دینی تعلیم پر متوجہ کرائے۔ یاد رکھیے، ایک ہے عصری تعلیم اور ایک ہے دینی تعلیم۔ عصری تعلیم دنیا کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے، اور دینی تعلیم دنیا اور آخرت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ دین سے دنیا بھی پوری ہوگی اور آخرت بھی پوری ہوگی۔ آج ہماری نت نئی نسل کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ بچوں کو عصری تعلیم نہیں دلائیں گے، انگلش نہیں پڑھائیں گے تو نوکریاں نہیں لگیں گی، کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ میری ماں بہنوں، سب سے پہلے جہاں مسلمان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ تم ہمارے پیٹوں کے اندر اولاد کو پال سکتا ہے، دنیا میں لانے کے بعد بھی پالنے والا وہی اللہ ہے۔ فرمایا نا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان آنے والے بچوں کو بھی رزق دیں گے۔ میری ماں بہنوں، تربیت کے معاملے میں اپنے بچوں پر پوری نظر رکھنے میں سب سے پہلے اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ مکاتب کی تعلیم فرض ہے۔ بچوں پر مکاتب کی تعلیم کیا ہے؟ فرض ہے۔ ذہن میں رکھ لیے، فرض عین ہے۔ مکاتب کی تعلیم کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ 1995 کے اندر مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ اس ملک کا مسلمان اگر مکاتب کی تعلیم کو فرض نہیں سمجھے گا تو ارتداد ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت مسلمان اگر مکاتب کی تعلیم کے قیام کو اپنے علاقوں میں ضروری نہیں سمجھے گا تو ان کے محلے ارتداد کا شکار ہوں گے۔ اگر مسلمان مکاتب کی تعلیم سے اپنے بچوں کا آراستہ نہیں کرے گا تو آنے والی نسلیں دین پر قائم رہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے، جیل کاٹ کر، اور جیل سے باہر آئے تو پوری زندگی کا جیل کے آپ نے 2 لفظوں میں خلاصہ کیا۔ کتنے لفظوں میں خلاصہ کیا مولانا؟ انہوں نے مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری ان کے استاد ہیں، انہوں نے کہا جب جیل سے باہر آئے تو فرمایا مسلمانوں، اگر تمہیں اس ہندوستان میں رہنا ہے اور اس ہندوستان کے اندر اپنے دین کی بقا باقی رکھنا ہے تو 2 چیزیں اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ فرمایا یاد رکھو
تنظیم اور تحریک اور تفریق میں نہ پڑنا، اتحاد کے پلیٹ فارم کو تھام لینا، ہندوستان میں تمہارا بقا مشکل ہے۔ آج امت اس سے بہت دور ہے، اتحاد سے امت کیا ہے؟ بہت دور ہے۔ اتحاد اور اتفاق کی بات ہمارے پاس ہی نہیں۔ ارے بھائی اتحاد نہ ہو بھی ہو، اتفاق تو کر لو، اتفاق ہو جاتا نا۔ 10 ساتھی بیٹھے، کھانا کون پکائیں گا؟ سب بولتے ہیں یہ پکائیں گے، یہ خدمت کریں، یہ خدمت کریں۔ بعد میں امیر صاحب نے جو فیصلہ سنا دیا تو کیا ہو جاتا؟ اتفاق ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ فرمایا اتحاد ناممکن ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اتفاق تو ضرور ہے، ہم متفق ہو جائیں۔ ہم کیا ہو جائیں؟ متفق ہو جائیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلا اس وقت اگر ہندوستان میں اگر آپ کو باقی رہنا ہے تو اتحاد اور اتفاق، اور فرمایا دوسرا اگر ہندوستان میں تمہیں بقا قائم کرنا ہے، اپنے دین پر باقی رہنا ہے تو گلی گلی گھر گھر مکتب کو قائم کر دینا۔ گلی گلی گھر گھر مکتب کو، مکاتب کی تعلیم نہیں ہوگی، مکاتب کو بچوں کو مکاتب میں بھیجا نہیں جائے گا۔ اگر مکاتب میں بچے نہیں آئیں گے تو یاد رکھنا ہماری قبروں پر پڑھنے والا، درود شریف پڑھنے والا، دعا اذکار کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آج نسلیں کئی علاقے ہیں جہاں مرتد ہو گئے، وہاں کوئی بولنے والا نہیں، بتانے والا نہیں، بغیر نماز جنازہ کے لوگ دفن ہو جا رہے ہیں۔ آپ جائیے نیچے کے گھاٹ کا علاقہ ہے سوگاؤ، وہاں پر ابھی 2-3 واقعات ہمارے سامنے ہیں، کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں تھا، ویسے لے جا کے دفن کر دیا۔ سوچیے امت ارتداد پر جائے گی اس وجہ سے کہ مائیں بہنیں اگر بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرے گی۔ میری ماں بہنوں 2 وقت بھوکا رہ لینا لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا۔ 2 وقت کیسے صحابیات کے واقعے سنتے ہیں ہم، اور کیسے ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، اس پر ہمارے پاس عملی جامہ نہیں ہے۔ فاقہ کشی سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں آج غربت کو مایوسی سمجھ رہی ہے، غربت کو بری چیز سمجھ رہی ہے، غریبی میں رہنے کو پسند نہیں کر رہی ہے، جبکہ اسلام غربت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی اس دنیا میں آیا؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے جانے کا وقت آیا تو گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا۔ فرماتی ہے اما عائشہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزر تھا، ایک پانی اور دوسرا کہ اس پر ہمارا گزر تھا۔ کیسے زندگی اللہ کے نبی نے گزار کر بتائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 58 سال ہوئی، فرماتی ہے میں نبی کی صحبت میں رہی 10, 11, 12 سال، میں نے نبی کو کبھی خوشی اور مسرت کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ ہر وقت آپ امت کے درد میں، غم میں، کڑن میں، فکر میں کہ بس میری امت کا کیا ہوگا۔ آج امت اتنی خوشحالیوں کے ساتھ ہے۔ میری ماں بہنوں آج تم اور میں ہم جس دور سے گزر رہے اتنی خوشحالی آج سے 40 سال پہلے بھی نہیں تھی۔ اتنی خوشحالی، اتنے نان کلیے، اتنے سے روٹی مانڈے سالن، اور اتنی بریانیاں، اور اتنے فریج، اور اتنے کولڈ ڈرنک، اور اتنے مشروبات، اور اتنے زیورات، اور اتنے سارے لباس، اور اتنے شادیوں میں سارے منڈپ اور پنڈال ہمارے مسلمانوں کے پاس آج سے 40 سال پہلے بھی نہیں تھے۔ جائیے آپ 1987 میں ہمارے والد ماجد کی شادی کی کارگزاری سنا تو میں دوسری کی نہیں کہہ رہا ہوں، کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، غربت تھی، لیکن اللہ نے دعوت کی برکت سے، دین کی محنت کی برکت سے امت کے قدموں میں روزیاں ڈال دی ہے۔ امت کے پاس مال ہے، آج محتاج نہیں ہے، لیکن کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ ان کے شوہر کمانے میں کمزور ہوتے ہیں تو غربت کی وجہ سے طلاق لیتی ہے، غربت کی وجہ سے گھر چھوڑ دیتی ہے، غربت کی وجہ سے ان اسکیموں کی طرف جاتی ہے جو اسکیمیں شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اب غربت جس گھرانے میں ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے کھڑے رہتے ہیں، غربت جن گھرانوں پہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس مومن کے گھر میں فاقہ ہو اللہ کی سب سے بڑی نظر اس فاقے کے گھر پہ رہتی ہے۔ اس گھر پہ رہتی ہے فاقے والے گھر پہ، کیونکہ کھلاتا کون ہے؟ حدیث قرآن پاک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی ہے، 26 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ حضرت فاطمہ کا انتقال 26 سال کی عمر میں۔ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، آپ نے مجھے میرے کان میں کہا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن یاد رکھ فاطمہ، دوسرے کان میں رکھ تیرا باپ عنقریب موت کا جام پینے والا ہے، اور جس کو تجھے بھی فوراً پینا ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی اپنی بیٹی کو، رونے لگی۔ اما عائشہ نے پوچھا کیوں رو رہی تھی، کیوں ہنس رہی تھی؟ کہا میں نہیں بتاؤں گی، راز نہیں بتاؤں گی، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، بتاؤں گی۔ وفات رسول کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات تھی؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ عورت اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، 3 دن کے بعد جو کا آٹا ہے، روٹی بنی ہے، اور روٹی بن کر بچے حسنین جن کے نانا کون ہے؟ کائنات کا عظیم رسول ہو، اور جن کے لیے آسمان سے دسترخوان سجائے جا سکتے تھے، 3 دن کے بعد روٹی بنی ہے، دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں، اچانک ایک سائل آیا، مسکین
میں بہت دن سے مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مسکین ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی سے پوچھا کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا دے دو۔ کس کو دے دو؟ مسکین کو دے دو۔ وہاں اپنا دسترخوان نہیں سوچا، اپنے بچوں کی بھوک کا نہیں سوچا، روٹی دے دی مسکین کو۔ اب دوسرے دن حضرت علی نے مشقت سے آٹا لایا، دوسرے دن روٹی پکنے لگی، صبح چلا گیا، شام کے وقت روٹی پکنے لگی، کھانے لگے۔ تو اچانک دسترخوان پر بیٹھے تو آواز آئی یتیم ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے روٹی دی جائے، کھانا دیا جائے۔ حضرت علی نے فاطمہ سے پوچھا کیا کیا جائے؟ فاطمہ نے کہا یتیم ہے، دے دو، اللہ ہماری مدد، دے دیا۔ اب تیسرے دن معاملہ آیا، دو تین تو فاقے سے گزر گئے، تیسرے دن معاملہ آیا اور کھانا کھانے لگے تو آواز آئی اسیر ہوں، قیدی ہوں، مجھے روٹی دے دی جائے، میں بھوک لگی۔ فاطمہ نے حسنین سے پوچھا، نواسوں نے کہا دے دو امی جان، اسیر کو دے دو، قیدی ہے۔ اللہ کو کتنی ادا پسند آئی۔ قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ارے یہ تو وہ ہے جو اپنی چاہت کے باوجود، اپنی خواہش کے باوجود غربت اور ناداری میں کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ ارے انہوں نے جو کھلایا ہے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا۔ کہا کیا فرمایا قرآن نے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکرا۔ دنیا والے ہمیں اس کا انعام دے نہ دے، بدلہ دے نہ دے، اس کا بدلہ تو ہمیں کائنات کا بادشاہ دینے والا ہے۔ میری ماں بہنوں، غربت میں زندگی گزار لیا کرو۔ جس گھر میں غریبی ہوتی ہے وہاں اللہ پاک امیری کا شجر قائم کرتا ہے۔ ان مع العسر یہ ہمارے بزرگ تھے، فرماتے تھے اللہ سے تنگی مانگ لیا کرو، اے اللہ فاقوں سے گزار دے۔ تو پہلے فاقوں سے گزار، بعد میں خوشحالیوں سے گزار، نہ تو آخری میں کیا ہو جاتا ہے، ایمان کٹھن پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک دو بزرگ تھے، وہ بولتے تھے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگنا، یا اللہ نے جب جوان رکھا تو دعا مانگنا، اے اللہ پہلے عسر دے بعد میں یسر دے، اے اللہ پہلے عسر دے، پہلے عسر دے بعد میں یسر دے، پہلے تنگی دے بعد میں آسانی دے، کیونکہ تنگی سے آسانی صحیح چلتی ہے، آسانی سے تنگی صحیح نہیں چلتی۔ قرآن کی ترتیب بھی کیا ہے؟ عسر اور یسر کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بڑھاپے میں جب آدمی عسر کا شکار ہوتا ہے تو ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، ایمان کائے میں آ جاتا ہے، خطرے۔ میری ماں بہنوں، غربت کے حالات میں بھی اگر آ جائیں تو اسکیموں کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اور ایسی اسکیموں کی طرف مت جاؤ جو اسکیمیں ہمارے معاشرے کو برباد کر دے۔ ان اسکیموں کی طرف مت جاؤ جو ہمارے معاشرے کیا کر دے؟ برباد کر دے۔ میری ماں بہنوں، سب سے بڑا قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہم مرد حضرات کا ہے، یہ قصور مرد حضرات کا ہے، لیکن نشانہ آپ ہیں اور ضرورت ہماری ہے۔ نشانہ کون ہے؟ خواتین ہیں اور ضرورت ہماری ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب میرے پاس ہے، مفتی صاحب، میں نے بچت گھر اٹھایا۔ کیوں اٹھائیں؟ کہنے لگے گھر میں فریج نہیں تھا تو فریج لانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو کائے کے لیے اٹھا لیے؟ فریج لانے کے لیے۔ خواہشات کو کچل کر جو عورتیں گھر چلاتی ہے اللہ ان گھروں کو جنت کا نمونہ بناتا ہے، اور جو عورتیں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور حرام راستوں پر جاتی ہے اللہ ان گھروں کو جہنم کا نمونہ بناتا ہے۔ اس لیے یک قدم بر نفس، یک قدم بر خدا، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو تو دوسرا قدم اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو لوگ اپنے خواہشات کو کچلتے ہیں، اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، تو ان کا سیدھا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے۔ جی میری ماں بہنوں، ہم اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، گھر میں لباس لانے کے لیے، زیورات لانے کے لیے، فریج لانے کے لیے، گھر میں کلر مارنے کے لیے، بغیر کلر کے گھر میں بھی زندگی گزر سکتی ہے، بغیر فریج کے مٹکے سے بھی زندگی گزر سکتی ہے، بغیر زیور کے بھی گھر بدن رہ سکتا ہے، عمدہ لباس سے بھی سادے لباس میں جسم رہ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو ان اسکیموں کا جو اسکیمیں ہمارے معاشرے میں ارتداد کا شکار بن رہی ہے۔ میں بھی پچھلے ہفتے بیڑ سفر پہ گیا، بیڑ سفر میں تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے علاقے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ بچت گٹ اسکیم کے ذریعے سے ایک عورت نے پیسے اٹھائے اور وہ اسکیم والے نے ان کو 3 لاکھ روپے قرض دے دیا، اور پیسے بھر نہیں سکی، آخر میں ان کا آپس سے تعلقات قائم ہو گیا، وہ عورت اس اسکیم والے آدمی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، بھوکے گزار لو، وہ اللہ ہر جگہ سے روزی دینے پر قادر ہے۔
ہر جگہ سے روزی دینے پر قادر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ، میرے نام صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں، باب الاکل والطعام کے ضمن میں ایک چھوٹا سا قصہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو گھر میں فاقہ کشی ہوئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، بیوی نے کہا کہ بچے 2 دن سے بھوکے، آپ باہر جائیں مزدوری تلاش کریں۔ یہ گئے تو باہر مزدوری کچھ ملی نہیں، واپس آ گئے شام میں، بچے بھوکے سے ہوئے۔ دوسرا دن ہو گیا، دوسرے دن مزدوری کے لیے گئے، کچھ نہیں ملا۔ تیسرا دن آیا، بیوی نے کہا آج اللہ کی ذات پر اعتماد کر کر جاؤ، اللہ آپ کو روزی دے گا۔ لیکن 2 دن انہوں بیوی نے نصیحت کیا کہ تم سب کرنا، حرام کا لقمہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہ لے آنا، میرے بچے 2 دن بھوکے رہ جائیں گے لیکن میرے بچوں کو حرام کا لقمہ نہ کھلانا۔ میری ماں بہنوں، شوہروں کو مجبور مت کرو، اور شوہر حضرات بھی، میں تو علماء کرام سے کہوں مرد حضرات کو بھی خبر کرے اور بتائیں یہ بات پر کہ ہم دیوس نہ بنے، مرد حضرات اتنے دیوس نہ بن جائیں۔ حدیث میں فرمایا دیوس الذی لا ينظر الی اہلہ، دیوس وہ ہے جو گھر والوں کی فکر نہ کرے، اپنے گھر والوں کے بارے میں بے خبر ہو جائے، کون آ رہا کون جا رہا، کیا لا رہا کیا دے رہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسے نہ بنے، بلکہ خواتین حضرات کو گھر کے کاموں میں لگائیں۔ خواتین جب گھر کے کام کرے گی، اللہ راحت کے، برکت کے، عافیت کے، سہولت کے، یسر کے دروازے کھولے گا۔ اس لیے بچت گھٹ کی اسکیم جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح پھیل گئی۔ میں سیلوڑ میں تھا تو ہم نے کئی مالدار حضرات کو جمع بھی کیا، 2-4 لوگوں کو رابطہ قائم کیا، ہم نے ایک تنظیم بنائی، دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ سال 6 مہینے میں اس کی ترتیب قائم کر دے۔ مسلم مہیلا گٹھ، کیا نام ہے سر؟ مسلم مہیلا گٹھ، جو ہماری مائیں بہنیں بچت گھٹ میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم باہر نکال سکیں، یہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ مال اللہ خزانے اسباب اللہ پورے کریں گے، ہمیں مالداروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، عزائم لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جس وقت امت کھڑی ہوتی ہے اللہ راستے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ لیکن کارگزاری یہ ہے کہ بچت گھٹ کی وجہ سے ہمارے صوبہ مہاراشٹر کے اندر کئی ایمان والی بہنیں آج مرتد ہو چکی ہیں، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ بڑ کا قصہ، اور ایک ہمارے دوست نے سنا، جمعیت علماء کے مفتی ندیم صاحب ہیں غالباً، انہوں نے سنایا کہ ایک بڑ کی عورت نے 5 لاکھ روپے اٹھائے۔ کتنے لاکھ روپے؟ اب یہ باؤنس بنی ہوئی تھی 10-12 عورتوں کی باؤنس، اب یہ 5 لاکھ روپے بچت گھٹ سے اٹھائے۔ آخر میں وہ بچت گھٹ والا ادھیکاری ان سے پیسے مانگنے کے لیے آیا، دینے کے لیے کچھ نہ تھے۔ 1 بار فون کیا، 2 بار فون کیا، گھر پہ آیا پھر بھی نہیں دے پائے، کہا کہ شام تک مجھے جواب دو، نہیں تو فلانی لانچ پر آپ کو آنا پڑے گا، لانچ پر۔ اب انہیں جیسے ہی سنی، یہ عورت نے اپنا کپڑا دوپٹہ نکالا اور پنکھے سے اپنے آپ کو پھانسی کے لیے لٹکا لیا۔ کیا کے لیے لٹکا لیا؟ پھانسی۔ اس وقت اس کے والد گھر میں تھے، فوراً بھاگے اور دوپٹہ کھولے، نیچے اتارا، پوچھا کہ بیٹی کیوں؟ کہا ابو جان میں اپنی ضمیر کا سودا نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے جسم کا سودا کرنا میرے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ میں گناہ تو کر چکی ہوں لیکن اپنی جان جہنم میں نہیں ڈال سکتی، کہ میرے ضمیر کے سودے کی بات آ گئی۔ اے میرا ابا جان، اس وقت جمعیت علماء بھیڑ سے رابطہ قائم کیا گیا، وہاں کے علماء کرام نے مل کر اس ادھیکاری کو پکڑا، اس کے پیسے بھرے اور رابطہ کر کر پوری لسٹ وہاں سے نکالی اس کے بعد۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے مرد حضرات بھی اس بات پر فکر مند ہو جائیں اور خواتین حضرات بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نوازنے والا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ان بچت گھٹ کی اسکیم سے اپنے آپ کو اس لعنت سے، اس منحوس نحوست سے امت مسلمہ کی مائیں بہنیں باہر نکلیں، تاکہ ہماری گود میں پلنے والے بچے آنے والے دنوں میں ہمارے اپنے اطاعت اور فرما بردار کرنے والے بن جائے، ہماری فرما برداری کرنے والے بن جائے اور نافرمانی کے راستوں سے بچ جائے۔ آج وہی مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان ناجائز امور میں ہماری خواتین حضرات پڑ رہی ہیں اور بے دینی کی طرف جا رہی ہیں۔ میں سیونا کی کارگزاری سنا رہا ہوں، دور کی بھی سناتا ہوں۔ سیونا میں میری آنکھوں کے سامنے 3 آدمی آئے اور تینوں آدمیوں نے مسلم خاتون کو بیچ میں لے لیا اور اس کی دستخط لے رہے۔ سر میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہوں اس وقت؟ ہماری مائیں بہنیں ہماری عزت ہے، ہمارا خون ہے، ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ہمارا رشتہ ایمانی سب سے مقدم ہے۔ خون کے رشتے سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے۔ خون کے رشتے سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اب یہ ایمانی بہنیں اور مومنہ بہنیں ان بچت گھٹ اسکیموں میں جائیں گی اور نامحرموں کے سامنے بیٹھے گی تو اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت کو کتنا، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہو۔ اس لیے ان اسکیموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات خواتین حضرات کے ذمن میں خاص طور سے یہ ہے کہ ان سے توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم مصلی بچھائیں۔ کیا بچھائیں؟ جا نماز بچھائیں، جا نماز اللہ کی بارگاہ میں بچھائیں اور یہ طے کر لیں کہ اللہ ہم توبہ نصوح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ توبہ نصوح۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا
بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا بدترین قسم کا تھا، وہ گناہ کا عادی ہو چکا، اس کے گناہ کا راز بادشاہ پر ظاہر ہو گیا، اس کے گناہ کا راز کیا ہوا؟ بادشاہ پر ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے تو بادشاہ نے اس کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے اس کو سولی پر چڑھانے کا کیا کر دیا؟ فیصلہ کر لیا کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے۔ جب نسو بادشاہ کو نسو شخص کو معلوم ہوا کہ صبح مجھے تختہ دار پھانسی پر لٹکنا ہے اور میری موت کا آخری دن ہے، تو رات کو اس نے مصلی بچھایا اور جو رویا اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا خدا تو نے مجھے برسوں میرے راز کو چھپایا اور آج ایک دن میں تو نے میرا راز ظاہر کر دیا۔ اے اللہ، جو تو برسوں چھپا سکتا ہے اور ایک دن میں ظاہر کر سکتا ہے تو اس بادشاہ کو بھی تو بھلا سکتا ہے، اس بادشاہ کو بھی تو بھلا سکتا ہے۔ ابھی نسو نامی رو رو کر دعا کرنے لگا۔ صبح بادشاہ نیند میں سے بیدار ہوا، کہنے لگا جانے دو، میں نے نسو کو معاف کر دیا، میرے ذہن میں بھی نہیں رہا کیا ہوا۔ تو قرآن نے اس کو مثال دی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو ایسی جیسے نصوح نے توبہ کی۔ میرے ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ توبہ سننے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کوئی کتنا بڑا پاپ لے کر آ جائے، کوئی کتنا بڑا جرم لے کر آ جائے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے، کیا قرآن کی تعبیر ہے، قربان جائے قرآن کی تعبیر پر۔ قرآن نے کہا یا عبادی، میرے بندوں سے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندوں سے کہہ دو۔ نہیں نبی تمہارے امتیوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں، مومنوں سے نہیں، بلکہ کس سے کہو؟ میرے بندوں سے کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کر لیے، حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، کتنے ہی اسکپ کیوں نہ اٹھا لی ہو، کتنی ہی نمازیں کیوں نہ چھوٹ گئی ہو، کتنے ہی معاملات کیوں نہ بگڑے ہوئے ہو، گھر کا ماحول کتنا ہی کیوں بدترین نہ ہو جائے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں نے بات شروع کی یہاں سے کہ اللہ سب سے زیادہ کیا کرنے والا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ وہ گناہوں کو رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے، وہ گناہوں کو رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے، میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے اللہ جو رحم کرنے والا اللہ ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہی معاف کرنے والا۔ میری ماں بہنوں، سارے معاملات کو صحیح کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ طائی ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے۔ شوہر کی خدمت نہیں کی، شوہر کی ہماری نہیں بنتی، شوہر سے معافی مانگ لے۔ بیٹے ہمارے نافرمان ہیں تو بیٹوں کو بلا کر، بیٹے میں تیری ماں ہوں، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، میں نے تجھ کو کچھ کہہ دیا اور تو نے مجھ کو کچھ کہہ دیا، معاف کر دے۔ اور یہ سارے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے صرف اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت ایسی نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو کہ جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھو۔ زندگی کیسی نماز پڑھ دے؟ ایک آدمی بیمار ہو اور ڈاکٹر نے بولا کہ تمہارا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، بس کیا بولا کہ 2 گھنٹے کا بھروسہ ہے کہ 2 گھنٹے تک تمہاری زندگی کی گارنٹی ہے۔ حالانکہ گارنٹی ڈاکٹر کی دھوکے کی، موت کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ بچے شور نہ کرے، بچے شور نہ کرے۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری 2 گھنٹے کی گارنٹی ہے۔ اب وہ آدمی کی نماز کیسی ہوگی بولو؟ چلو بیماری کی بات چھوڑ دیجیے، کورٹ نے ایک آدمی کو سزا دی کہ صبح پھانسی پر لٹکنا ہے، تو اس کی رات کی نماز کیسی ہوگی؟ کیسی نماز ہوگی؟ جو خلوص ہوگا، جو اخلاص ہوگا، جو تڑپ ہوں گی، جو درد ہوگا اللہ سے مانگنے کا، وہ نماز ہم کو 2 رکعت پڑھنی میری ماں بہنوں۔ توبہ کی غرض سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہوئے تو معاف فرما۔ اور گھروں میں 3 چیزوں کا خوب اہتمام کرو، 3 تسبیحات کا صبح و شام اہتمام، 5 نمازوں کا اہتمام، اور گھر میں بچوں کے اوقات کا اہتمام۔ جیسے آپ کو اوقات کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، ان اوقات کے ساتھ اپنے گھر کے نظام کو معمول میں لائیں، اور بچت گھٹ کی جیسی منحوس نحوست سے پوری عورتیں آج تہیا کر اٹھیں کہ ہم اپنے گھروں کو ضرورت کے لیے بچت گھٹ میں اپنے آپ کو پھنسائیں گے نہیں اور اس میں ہم جائیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق